جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر یسوع مسیح ہے۔ اب اگر آپ سب تھوڑا سا دیکھتے ہو، آپ کیونکہ میڈیا سے ذرا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ ستاروں کا حال بتایا جاتا ہے نا، کہ آپ کا ویک ایسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ ایسا گزرنے والا، آپ نے اس ہفتے سفر نہیں کرنا، آپ نے بزنس نہیں کرنا، آپ نے لین دین نہیں کرنا، کیونکہ آپ کا ستارہ جو وہ گردش میں ہے، اس سے یہ ہفتہ آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ ہفتہ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے۔ ستارہ جو ہے اس کو دیکھ کر کیا بتایا جاتا ہے؟ مستقبل کا حال بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا آنے والا مستقبل یہ ہے، لیکن یہ ستارہ جو نکلا ہے عزیز روحانی خاندان، یہ جس کے پاس پہنچانا ہے، یہ کہتا ہے میں تو صرف تمہیں مستقبل کا حال بتاتا ہوں کہ تمہارا مستقبل یہ ہوگا، لیکن آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں جو تمہارا مستقبل جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، جس کے ہاتھ میں تمہارا مستقبل ہے، آج میں تمہیں اس کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ! اور زوردار کلیپنگ کرے جس کے ہاتھ میں تمہارا مستقبل ہے۔ سارا صرف ہمیں حال بتا سکتا ہے کہ یہ تمہارا مستقبل ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں ہمارا مستقبل ہے، ہمارے آنے والے حالات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہماری بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ہماری بے روزگاری کو روزگار میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ہماری بے اولادگی کو اولاد میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مستقبل جو ہے وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے۔ ستارہ کہتا ہے میں تو صرف تمہیں مستقبل بتا سکتا ہوں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہے، آج آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ اب چوتھا گروپ جو ہے وہ ہے مجوسیوں کا، وہ جو بادشاہ اس کے پاس سونا، مرغ، لبان لے کر گئے۔ لیکن عزیز روحانی خاندان، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے یہ پہلے بیت الحم کے اوپر نہیں جا کے رکا، بلکہ یہ یروشلم کے اوپر جا کر رکا۔ یہ کہاں پر رکا؟ کہاں پر رکا جی؟ یروشلم۔ اور یروشلم پہ کیوں رکا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بادشاہ کو جو ہیرودیس بادشاہ ہے، اس کو بھی خبر مل جائے کہ آج یہودیوں کا کیا ہو چکا ہے، ایک بادشاہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسی لیے مجوسیوں نے جا کر پوچھا کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اور ایک دم سے ہیرودیس بادشاہ جو تھا وہ دل ملا اٹھا کہ میرے علاوہ اور کون بادشاہ پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اپنے بھائی کو بھی قتل کروا چکا تھا، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کروا چکا تھا تاکہ اس کی بادشاہت کیا رہے، قائم رہے۔ لیکن جب ایک دم سے اس کو یہ پتا چلا کہ کوئی اور یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا تو یہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن ان مایوسیوں کو آپ دیکھیں کہ خدا کہاں پر استعمال کر رہا ہے۔ ان کو غریب لوگوں کے پاس، ان کو غربت کے مارے لوگوں کے پاس نہیں لے کر جایا جا رہا، بلکہ ان کو محلوں کے اندر لے کر جایا جا رہا ہے، ان کو بادشاہوں کے پاس لے کر جایا تاکہ وہ بڑے لوگوں کو بھی خوشخبری مل سکے۔ غریبوں کے لیے ایک ڈریے استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے جو بادشاہ تھے، جو محلوں کے اندر رہتے تھے، ان کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک معتبر لوگوں کے لیے معتبر لوگ چنے گئے ہیں تاکہ خدا ان کو بھی کیا دے، خوشخبری دے، بادشاہوں کے پاس بھی یہ خبر پہنچ جائے کہ ایک بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے